نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ الکریم الذی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، مہمانان گرامی قدر اور میرے دونوں پہلوؤں میں بیٹھے ہوئے مہمانان ذی وقار، اور آج کی اس ذکر حسین کی عظیم محفل پاک میں شریک ہونے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ، محبان اصحاب والے رسول، خادمان اولیاء، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ذکر حسین کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کو ہمارے لیے محبت حسین کا ذریعہ بنا۔ حسین کا ذکر، کیا حسین کا ذکر صرف حسین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہی ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور یہی ذکر خدا بھی ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، من احب الحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، جس نے حسین سے بغض رکھا، حسین سے دشمنی کی، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف حسین سے دشمنی کی، وہ جان لے اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهِ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو گویا جس نے حسین سے محبت کی اسی کو مصطفیٰ کی محبت ملتی ہے، اسی کو خدا کی محبت ملتی ہے۔ اور جو حسین کے ذکر پر، جس کے ماتھے پر بال آ جائیں، جس کے چہرے پر کدورت چھا جائے، سمجھ لے کہ نہ وہ خدا کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے۔ کوئی ساری زندگی تبلیغ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، مدرسے بناتا رہے، ساری زندگی دین کے نام پہ ختم کر دے، مسجدیں بناتا رہے، توحید کا صبح و شام پرچار کرتا رہے، اگر اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے وہ خدا سے بھی دور ہے، مصطفیٰ سے بھی دور ہے۔ وہ مت سمجھے کہ اس نے کوئی دین کا کام کیا ہے اور اس کے فائدے میں چلا جائے گا، نہیں، اگر دل حب حسین سے معروم ہے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت، اور مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت،
اسی طرح حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، اور مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر۔ حسین کا ذکر صرف فرش پر نہیں ہوتا لوگوں، حسین کا ذکر فرش پر بھی ہے اور حسین کا ذکر عرش پر بھی ہے۔ ہم حسین کا ذکر کیا کریں گے؟ عرش پر فرشتے جس طرح حسین کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے وہم و گمان سے ماورا۔ تو بہرحال آج کے موضوع کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے، ندی نالوں کا ذکر نہیں کیا، ندی نالوں کا تذکرہ نہیں کیا، سمندر جو بحر بے کنار ہوتا ان کا ذکر کیا، اور ان 2 سمندروں کے ملاپ کا ذکر کیا۔ سیالوی صاحب 2 سمندروں کے ملاپ کا ذکر کیا، اور اس ملاپ کے نتیجے میں کیا رزلٹ نکلا اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ پیارے حبیب ہم نے 2 سمندر ملا دیے، 2 سمندر ملا دیے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، بلکہ فرمایا ہم نے 2 سمندر ملائے، یہ 2 سمندر ملے، یلتقیان بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے جس نے ان دونوں کو جوڑ رکھا ہے۔ وہ جو پردہ ہے وہ ایک حد ہے، حدود کا پردہ ہے، یہ دونوں اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں اور جڑے بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی حدوں سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی حدوں کے اندر عدل کے ساتھ چلتے ہیں اور ملے ہوئے بھی ہیں۔ یہ بیان کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگو تم اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان 2 سمندروں کے ملاپ سے ایک سبز موتی بن کے نکلا اور ایک سرخ مرجان بن کے نکلا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگو تم اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو 2 سمندروں کا ذکر کیا اور ان کے ملاپ کا ذکر کیا۔ ان 2 سمندروں سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 سمندر کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک سمندر شریعت کا ہے، ایک طریقت کا ہے، کسی نے کہا ایک سمندر عقل کا ہے اور ایک سمندر عشق کا ہے، کسی نے کہا کہ یہ 2 سمندروں سے مراد سمندر کے اندر 2 طرح کے پانی ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک لکیر سی ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک لکیر سی ہوتی ہے، اور وہ برزخ ہے، وہ پردہ ہے، اس لکیر سے ادھر والا پانی جس کا رنگ بھی جدا ہے، جس کا ذائقہ بھی جدا ہے، نظر آنے بھی جدا نظر آتا، ادھر والا پانی جدا ہے پانی مگر لا یبغیان، آپس میں گرد مر نہیں ہوتے، اس پردے میں ساتھ ملے بھی رہتے ہیں اور اپنی اپنی حدوں میں بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی حدوں میں بھی رہتے ہیں۔ اور ایک تفسیر جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو صاحب کتاب الدرر نے بیان فرمایا اور علامہ حجر اسقلانی نے بیان فرمایا۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان 2 سمندروں سے مراد ایک سمندر ولایت و بہادری کا ہے اور ایک سمندر عصمت و طہارت کا ہے۔ یہ جو 2 پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھاری پانی ہے۔ یہ جو میٹھا پانی ہے اس پانی کی نرمی کی طرف اشارہ ہے،
اس پانی کی لطافت اور ملاحت کی طرف اشارہ ہے، اس پانی کے ہلکے پن کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری سائیڈ کا پانی کھاری ہے، یہ اس کے وزنی ہونے کا اشارہ ہے، یہ اس کی طاقت، قوت اور اس کے بھاری ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ دونوں اشارے بتاتے ہیں۔ امام حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دریا عصمت و طہارت فاطمہ کا ہے اور ایک دریا ولایت و بہادری علی المرتضیٰ کا ہے۔ یہ دو سمندر ہیں، ندی نالے نہیں ہیں، ندی نالے نہیں ہیں۔ بھئی نعرہ اگر لگانا ہے تو پورا لگائیں۔ تو یہ دو سمندر، ایک ولایت و بہادری کا سمندر جو علی المرتضیٰ ہے، ایک عصمت و طہارت کا سمندر جو فاطمہ الزہرا ہے، ان دونوں کو ملایا۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ پردہ آڑ کیا ہے؟ وہ امر الہی کے نکاح کا پردہ ہے، وہ امر الہی کے نکاح کا پردہ ہے کہ ہر کسی کا نکاح زمین پر ہوتا ہے، مگر علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا پہلے اور زمین پر ہوا بعد میں۔ اس ساری کائنات میں ایک ہی نکاح ایسا ہے جو آسمانوں پر ہوا، جو آسمانوں پر ہوا۔ یہ اس طرف اشارہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو سمندروں کو ملایا۔ پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک سبز موتی بن کے نکلا۔ یہ سبز موتی شہادت امام حسن کی طرف اشارہ ہے، سرخ مرجان شہادت امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ تو موتی بن کر نکلے امام حسن، سرخ مرجان بن کے نکلے امام حسین۔ ان دو سمندروں کے ملاپ سے ایک حسن آیا اور ایک حسین آیا۔ میں نے اشارہ کیا ہر کسی کا نکاح زمین پر ہوتا ہے، علی اور فاطمہ کا آسمانوں پر ہوا۔ امام طبرانی اپنے طرق اور اسانید میں یہ حدیث مبارکہ لائے، اور سوائق المحرکہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں آیا کہ میرے آقا تشریف فرمائیں، صحابہ بیٹھے اور یہ سہانا چاند غلاموں کے جھرمٹ میں چمک رہا ہے کہ اچانک جبریل آ گئے اللہ کا سلام لے کر اور اللہ کا پیغام لے کر۔ پیغام کیا ہے کہ محبوب، ہم نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، آپ زمین پر کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح ہو گیا؟ عرض کیا آقا ہو گیا۔ فرمایا جب نکاح کیا جاتا ہے تو خطبہ بھی تو پڑھا جاتا ہے نا، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو خطبہ کس نے پڑھا؟ عرض کیا آقا اللہ نے مجھ کو جبرائیل کو حکم دیا کہ خطبہ نکاح تو پڑھ۔ علی اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ سید الملائکہ نے پڑھا، سردار ملائکہ نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا۔ ہر کسی کا نکاح کسی مولوی نے خطبہ پڑھا، کسی مولوی نے پڑھا، کسی انسان نے پڑھا۔ علی اور فاطمہ کے نکاح کا خطبہ ملک فرشتے نے پڑھا، اور فرشتہ بھی عام نہیں، جو سردار ملائکہ ہے۔ فرمایا اچھا خطبہ ہو گیا، تو جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ لوگ دلہن والے کی طرف سے شامل ہوتے اور کچھ دولہا کی طرف سے شامل ہوتے۔ رب نواز صاحب، امان اللہ زرگر صاحب، یہ جو زرگر ہے یہ کام کرتے ہیں آپ سونے کا؟ ماشاءاللہ۔ میں کہا شاید یہ بھی کوئی باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب سنیے، توجہ کیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے
تو کچھ لوگ دلہن کی طرف سے شامل ہوتے ہیں سیالوی صاحب اور کچھ دولہا کی طرف سے. تو کون آئے تھے دولہا دلہن کی طرف سے؟ عرض کیا آقا اللہ نے 40,000 معزز مکرم محترم فرشتوں کو حکم دیا کہ تم شریک ہو جاؤ. وہ جو اونچے رینک کے فرشتے تھے ملائکہ بھی سب سے معزز سب سے اعلیٰ، ان 40,000 فرشتوں کو 20,000 ادھر سے اور 20,000 ادھر سے وہ شریک ہوئے تھے. فرمایا ٹھیک ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کچھ میٹھا تقسیم بھی کیا جاتا ہے. ہمارے بھی رواج ہے کہ نہیں ممتاز صاحب؟ ہمارے پہلے رواج کیا تھا؟ وہ کیا بانٹتے تھے؟ وہ گول گول سے پتاشے ہوتے، پتاشے. اب چونکہ جدید دور ہے، اب پیکٹ بنا لیتے، اس میں چاکلیٹ ڈال دیتے ہیں، سویٹس ڈال دیتے ہیں، میٹھی سونف ڈال دیتے ہیں، تو وہ سویٹس کے پیکٹ بنا لیے جاتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں، یعنی میٹھا تقسیم ہوتا. تو اس دور میں بھی تقسیم ہوتا تھا. فرمایا کہ کچھ تقسیم بھی ہوا تھا. عرض کیا آقا اللہ نے شجر طوبہ کو حکم دیا، وہ جو جنت کا درخت ہے شجر طوبہ، کہ ساری مجلس نکاح پر یاقوت مرجان کی بوچھار کر دو. ارے ہر نکاح پر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، مگر اس نکاح پر یاقوت اور مرجان تقسیم کیے گئے. یاقوت اور مرجان کی بوچھار ہوئی. اور صرف ایک بار نہیں، پھر میرے آقا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے اب لازم کر دیا ہے کہ ہر سال کے بعد جب پلٹ کر وہ دن آئے گا تو قیامت تک آسمانوں پر علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی اسی طرح منائی جاتی رہے گی. جب وہ دن آئے گا شجر طوبہ کو حکم ہوگا ہر سال کہ پوری جنت میں یاقوت اور مرجان کی بوچھار کر دیں. اندازہ کر لیں. اب یہ ایک بات سمجھ لیں کہ علی اور فاطمہ، اب ادھر مزید آگے نہیں میں جاتا، آگے ہم ایک ایسی گلی میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. میں چاہتا ہوں یہاں سے ایک اور گلی میں داخل ہو جائیں. وہ سمجھے، وہ یہ کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کا سارا معاملہ زمینی معاملہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے پیمانوں سے نہ ناپا کرو. عقلی پیمانوں پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو ناپا نہ کرو. بشری پیمانوں کے ساتھ، زمینی پیمانوں کے ساتھ ان کے مقام کو ناپا نہ کرو اور ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہ کیا کرو. ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہ کیا کرو اور عقل کے پیمانوں پر ان کے مقام کو تولا نہ کرو. اس لیے کہ یہ ہے ہی سارا آسمانی معاملہ. نکاح بھی آسمانوں پر ہوا اور اس نکاح کے نتیجے میں جو حسن و حسین پیدا ہوئے، حسن و حسین پیدا ہوئے، ان کا نام بھی زمینی نہ رکھا گیا. نام بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ تھی، نام بھی آسمانوں سے آیا. نام بھی اپنے حسن کے پردوں سے نکالا. یہ نام حسن اور حسین زمینی نام نہیں ہے لوگوں. تاریخ انسانیت میں کبھی کسی کا نام نہ حسن ہوا نہ حسین ہوا. 3 نام ایسے ہیں جو زمینی نام نہیں ہیں، ان کو اللہ نے اپنے پردوں میں چھپا کے رکھا. ایک نام محمد، نام محمد. محمد لفظ کا جو نام کا جو مادہ ہے وہ حمد ہے. وہ کیا ہے؟ حمد. محمد حمد. محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ حمد ہو، تعریف، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، حمد ہو. وہ جو نام محمد کا مادہ حمد ہے، اللہ نے جب اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہا تو اپنے کلام قرآن کا آغاز بھی محمد کے مادہ حمد سے کیا.
یہاں سے ابتدا فرمائی، فرمایا الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے۔ یہی ترجمہ ہے نا؟ اب اس کی ایک عجیب تفسیر سن لیں۔ بعض صوفیاء نے فرمایا ایک تفسیر علماء کرتے ہیں اور ایک تفسیر اولیاء کرتے ہیں۔ صوفیاء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ ہم محمد کا مادہ ہے تو ساری حمد سے مراد محمد ہے، ساری حمد سے مراد محمد ہے۔ جب حمد بڑھ جائے تو محمد میں بدل جاتی ہے۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ حمد ہو، اور کیا فرمایا؟ ساری حمد اللہ کے لیے۔ وہ ترجمہ کرتے اللہ نے اعلان یہ کیا کہ لوگوں یہ محمد میرا ہے، الحمدللہ، ساری حمد میری۔ کیا ساری حمد کا معنی محمد ہے؟ فرمایا محمد میرا ہے۔ سب سے زیادہ حمد کس کی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ کہ سب سے زیادہ تعریف ہوتی کس کی ہے؟ بولیے، اللہ کی ہوتی ہے؟ ایسی بات ہے نا؟ حق ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حمد اللہ کی ہے۔ کائنات کے نقش اول نے اللہ کی حمد کی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کرتا ہے، کائنات کا ہر ظاہر، ہر باطن، ہر سر، ہر خفا، ہر اخفا، سب لطائف، سب وجدان، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جاندار بے جان، زیرو غیر زیرو، ہر شے زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک، ہر شے، ہر دم، ہر لمحہ اللہ اللہ کرتی ہے۔ تو سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی؟ سب سے زیادہ حمد اللہ کی۔ تو محمد نام تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، کیونکہ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، تو سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ تو محمد نام عقل ناقص یہ کہتی ہے مولا تیرا ہونا چاہیے، فرمایا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو، محمد میرا مصطفیٰ ہے، محمد میرا مصطفیٰ ہے۔ مولا کیا ماجرا ہے؟ ہم تو یہ سنتے ہیں حمد زیادہ تیری ہے، فرمایا بلے ساری حمد میری ہے زیادہ، مگر میری حمد مخلوق کرتی ہے، میری حمد مخلوق کرتی ہے، اور محمد کی حمد میں کرتا ہوں۔ ساری مخلوق مل کر صبح و شام بھی میری حمد کرے تو مخلوق کا حمد کرنا چھوٹا ہے، خالق کا حمد کرنا بڑا ہے۔ اس لیے محمد وہ ہوگا جس کی تعریف خدا کرے، مخلوق بھلے ساری مل کے کرے، مخلوق چھوٹی ہے، خالق بڑا ہے، تو بڑا وہ ہے تعریف میں جس کی حمد خدا کرے۔ اس لیے محمد میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو محمد کا مادہ حمد ہے، اس کو اللہ نے اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ جب آقا پیدا ہوئے، حمد الہی کے پردے اٹھے، نام محمد سامنے آ گیا، اور حسن اور حسین یہ دونوں نام اللہ نے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ ان کا مادہ حسن ہے، ہا سین اور نون، حسن کے پردوں میں یہ دونوں نام چھپا کے رکھے، اور جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو حسن الہی کے پردے اٹھے، یہ دونوں نام زمین پر آ گئے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو جنت ہے، جنت سے اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت جب قیامت کا دن قائم ہوگا میں تجھے بہت سجا دوں گا، تجھ کو آراستہ کر دوں گا، یہاں تک کہ اپنا حسن بھی تجھے دے دوں گا، اپنا حسن بھی تجھے دوں گا، یعنی اپنے حسن کا فیض دوں گا، اپنے حسن کی تجلیاں دوں گا۔ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، جنت سج دھج جائے گی اور بار بار دلہن کی طرح شرمائے گی، عرض کرے گی مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے حسن کے ساتھ بھی سجائے گا،
کیا تو نے اپنا حسن مجھے عطا کر دیا؟ فرمایا ہاں جنت، میں نے تجھے اپنا حسن عطا کیا ہے، مولا وہ تیرا حسن کیا ہے تاکہ میں بھی دیکھوں، تاکہ میں بھی دیکھوں۔ تو فرمایا کہ جنت حسن و حسین کو دے، یہی میرا حسن ہے، یہی میرا حسن ہے۔ پھر امام نسائی نے بیان فرمایا اپنے طرق اور اسانید میں، یہ حدیث روایت کی نقل کی، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 2 ستون ہیں جن کے ساتھ جنت حسین ہو جائے گی، اور وہ ستون کیا ہے جو جنت کا حسن ہے؟ فرمایا حسن و حسین ہے۔ یہ کون ہے؟ حسن و حسین ہے، اور ان کا حسن کیا ہے؟ وہ حسن الہیہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، ممتاز صاحب، آپس میں بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ جنت نے کہا میں تم سے افضل ہوں، دوزخ نے کہا کہ نہیں میں افضل ہوں۔ جنت نے کہا کہ تو کیسے افضل ہے؟ میں تو جنت ہوں، تو دوزخ ہو کر مجھ سے افضل کیسے ہو گئی؟ دوزخ نے کہا اس لیے میں افضل ہوں، بڑی ہوں، کہ بڑے بڑے بادشاہ میری طرف ہی ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ فرعون، نمرود، شداد، حامان، یہ سارے بڑے بڑے بادشاہ میری طرف ہوں گے۔ جنت کچھ دیر کے لیے چپ ہوئی، اللہ نے جنت کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا جنت تو خاموش نہ ہو، جواب دے، دوزخ کو جواب دے۔ اب جواب جنت کو اللہ نے سجھا دیا، سکھا دیا اور سجھا دیا۔ اب جنت نے جواب یہ دیا کہ اے دوزخ، بھلے تیرے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے نمرود ہیں اور بڑے بڑے شاہ ہیں تیرے اندر، ارے جتنے بھی بادشاہ تیری طرف ہیں وہ سب مل بھی جائیں، میری عزت، میری تکریم اور عظمت کے لیے صرف حسن حسین ہی کافی ہے۔ حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، حسین سے بڑا شاہ کوئی نہیں لوگوں۔ حسین وہ ہے کہ جن کے جوڑوں سے بادشاہ بنتے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ جو فضہ ہے، فضہ نام سنا ہوا آپ نے؟ فضہ کہ نہ باندی تھی، نہ لونڈی تھی، نہ کنیزہ تھی، اصلاً یہ کیا تھی؟ اس کی تاریخ دیکھیں، حبشہ کی ملکہ تھی۔ کیا تھی؟ حبشہ کی ملکہ تھی، اس کا نام میمونہ تھا، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، حبشی و نسل تھی۔ سلیمان فارسی اسی نسل میں سے تھے، عمر میں چھوٹے تھے مگر اسی نسل میں سے تھے۔ وہ روز اس کے کانوں میں حسن و حسین کی باتیں پڑھتی تھی، حسن ایسا، حسین ایسا، علی ایسا، فاطمہ ایسا، یہ ایسا گھرانہ ہے۔ باتیں سنتی، سن سن کے محبت ہو گئی، محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، میں تخت کو چھوڑ کر اب ساری زندگی باندی بن کے رہنا چاہتی ہوں، کنیزہ بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ بیٹے حیران رہ گئے کہ اماں جان آپ باندی بنیں گی؟ کس کی؟ کس کی باندی بنیں گی آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کس کی باندی بنیں گی؟ وہ کون ہے جس کی کنیز اور باندی آپ بننا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ مدینہ کے سیدوں کی باندی بننا چاہتی ہیں، مدینہ کے سیدوں کی باندی بننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں، اگلے دن سب لوگ اکٹھے ہو تو اعلان کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک، اگلا دن آ گیا، رب نواز صاحب اس نے اعلان کر دیا۔ اس نے کہا اب اور ابھی سے میں اس تخت سے اترتی ہوں
آج سے میں اور ابھی سے میں عرب مدینہ کے سیدوں کی باندھی ہو چکی ہوں. جیسے اس نے اعلان کیا اس کو جو لگا کہ جیسے اس کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے کہ وہ بادشاہ ملکہ، مگر جب باندھی کا ٹائٹل خود کو دیا اس گھرانے کی باندھی تو جو لگا کہ جیسے اس کا رتبہ بہت بڑھ گیا. اب اس کو وہ تخت جس پر بیٹھی تھی وہ اپنے جوڑوں جیسا بھی نظر نہ آئے. لوگوں نے کہا کہ آپ تخت چھوڑ کے جا رہی ہے، تخت پر کون بیٹھے گا؟ اس نے اپنے جوڑے اتارے تخت پہ رکھ دیے کہ ان سے بہتر کوئی ہو تو لاؤ اسے بٹھا لینا. المختصر یہ کہ مدینہ آئی، آنے کا مقصد بیان کیا، آقا نے قبول فرمایا، اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. فرمایا اب تیرا نام میمونہ نہیں ہوگا، اب تیرا نام فضہ ہوگا. فضہ کا مطلب چمکنے والی خوبصورت سفید شے کو فضہ کہتے ہیں. یہ ان کے من کا اجلا پن تھا، اس کے من کا جو اجلا پن تھا اس کے رنگ پر نہ جائے، اس کے من کا جو اجلا پن تھا اس بنا پر اس کا نام فضہ رکھا گیا. یہ گھر کے اندر اس سخی گھرانے کی خدمت کرنے لگی. سلیمان فارسی باہر خدمت کرتے، سلیمان فارسی باہر خدمت کرتے اور یہ گھر کے اندر خدمت کرتی. ایک بار سودا سلف لینے کے لیے بازار گئی اور سلیمان فارسی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ باجی مجھے ایک بات تو بتائے، عمر میں بڑی تھی، کہ میں بھی اسی قبیلے سے آپ بھی اسی قبیلے سے، باجی یہ بتائیں آپ گھر کے اندر خدمت کرتی ہیں میں گھر سے باہر، کوئی آپ کو فرق معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا فرق ہے. سلیمان فارسی چونک گئے کہ کیا فرق ہے؟ فرمانے لگی فرق یہ ہے قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو ابھی میدان معاشر کے اندر پھر رہا ہوگا، میں جنت میں پہنچ بھی چکی ہوگی. سلیمان فارسی نے جواب دیا کہ رک، تو مجھ سے پہلے جائے گی؟ فرمایا ہاں، اور یہ بات کسی کو بتانا نہیں، میں حسن اور حسین سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا. وہ حیران رہ گئے. سلیمان فارسی اس نے کہا رک جا، کیا ہو گیا تجھے، کیا بات کر رہی ہے؟ باجی کیا ہو گیا؟ کہہ رہی کسی کو بتانا نہیں، میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا. یہ بات سنی آپ نے تلخی سے چہرہ پھیر لیا. بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے تھے، تلخی سے چہرہ پھیرا، پیچھے جواب دی کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چلے میں حضور کی شہزادی فاطمہ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب حضور نے دیکھا میرے آقا نے، اسرار نہا سے آگا و باخبر آقا، ہر طرف نگاہ رکھنے والا آقا. فرمایا کہ سلیمان لگتا ہے فضہ سے ملاقات ہو گئی، کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، آج کا اس نو اصل چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دنے راتی پہنڈ آئے ہو شور ڈٹھا، تے اللہ والیا گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. بیٹھے ادھر ہیں چار دیواری کے اندر، مگر ہر شے پر نگاہ رکھے ہوئے حیران رہ گئے کہ حضور کو کیسے خبر ہو گئی، حضور کو کیسے پتا چلا کہ فضہ سے ملاقات ہوئی. عرض کیا آقا جی ملاقات ہوئی. فرمایا اچھا کیا کہتی ہے؟ فرمایا جانتے ہیں حضور، مگر مکالمہ ہے تاکہ امت کو بھی خبر ہو جائے. فرمایا کہتی کیا ہے؟ عرض کیا آقا چلو مجھ سے پہلے تو جنت میں چلی جائے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ تو کہتی حسن و حسین سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. فرمایا اچھا یہ کہتی ہے. اور تو اور آقا وہ کہتی علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی. فرمایا اچھا ایسے کہا؟ جی آقا وہ کہتی آپ کی شہزادی
فاطمہ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی۔ فرمایا اچھا ایسا کہا؟ جی آقا۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ بلا لیا۔ آقا نے فرمایا کہ فضا یہی کہا ہے؟ جی آقا میں نے یہی کہا۔ عرض کی آقا حق ہے۔ فرمایا تجھے کیسے پتا؟ عرض کی آقا آپ نے خبر دی ہے، آپ نے خبر دی ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے کب خبر دی؟ جانتے ہیں حضور مگر مکالمہ ہے۔ فرمایا میں نے کب خبر دی؟ عرض کی آقا آپ نے بتایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، انبیاء رسل، اولیاء صلحاء، تمام اہل محشر اور جنت اور مدبرات الامر اور ملائک سب محشر میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگے۔ کوئی حساب لے رہے ہوگے، کوئی دے رہے ہوگے۔ اچانک کوئی منادی ندا دے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، بنت محمد کی سواری، فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کی شہزادی کی سواری آئے گی۔ مجھے لوگوں بتاؤ معاشر کے اندر نبی بھی ہوں گے کہ نہیں؟ رسول بھی ہوں گے کہ نہیں؟ نبیوں کا درجہ بلند ہے کہ نہیں؟ رسولوں کا درجہ بلند ہے کہ نہیں؟ ابو بکر و عمر بھی ہوں گے کہ نہیں؟ ابو بکر و عمر کا درجہ بلند ہے کہ نہیں؟ نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، خلفائے راشدین بھی ہوں گے، ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، مگر یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، اس گھرانے کی محبت اور تعظیم کی بات ہے۔ جب اس گھرانے کی بات ہو تو کبھی بھی محاذنے میں کسی کو کھڑا نہ کیا کرے، کسی کو کھڑا نہ کیا کرے۔ یہاں محاذنہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر بات فضیلت کی نہیں ہوتی، بات اس گھرانے کی عظمت محبت کی ہوتی ہے، اور ہر کسی کے ایمان کا حصہ اس گھرانے کی ادب کرنا، اس گھرانے کا سے محبت کرنا۔ نبی ہوگے، رسول ہوگے، خلفائے راشدین ہوگے، جب اعلان ہوگا نگاہوں کو جھکا دو، خدا کی قسم لوگوں سب کی نگاہیں جھک جائیں گی، سب کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ بات پھر بتا رہا ہوں، فضیلت کی نہیں ہے، فضیلت وہی ہے جو عقیدہ حق ہے ہمارا اہل سنت کا، کہ نبی سب سے بلند، نبیوں کے بعد خلفائے راشدین، جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے ہمارے ہاں فضیلت بھی ہے، مگر یہاں پر بات فضیلت کی نہیں ہے، یہاں پر بات ادب اور محبت کی ہے، اور ان کا ادب حضور کا ادب ہے، ان سے محبت، مصطفیٰ سے محبت ہے، سب کی نگاہیں جھک جائے گی۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے بات یہ فرمائی ہے۔ عرض کیا آقا پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سواری کی بات کو ایک کنیزہ باندی نے پکڑ رکھا ہوگا اور لے کے جنت میں جائے گی۔ فرمایا حق ہے۔ عرض کیا وہ کنیزہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ آقا نے فرمایا سلیمان یہ ٹھیک کہتی ہے، تم کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ ٹھیک کہتی ہے۔ تو تھی وہ ملکہ، تھی وہ ملکہ، اس گھرانے کی باندی ہو گئی تو ملکہ اب وقت کے شاہ بھی اس کے جوڑوں جیسے نہ رہے۔ تو اتنا بڑا گھرانہ ہے، حسن و حسین، علی اور فاطمہ کا گھرانہ۔ میں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ لوگوں یہی عقیدہ حق ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ترتیب فضیلت کی، خلافت کی ترتیب سے ہے، مگر جب اس گھرانے کی محبت کی بات آئے، جب اس گھرانے کی ہے کوئی انتظام، جب اس گھرانے کی محبت کی بات آئے، اس گھرانے کی عزت و تکریم کی بات آئے، تو پھر فضیلت میں نہ الجھا کرو کہ اس گھرانے کا ادب محبت ہر کسی کے ایمان کا حصہ ہے، ہر کسی کے ایمان کا حصہ۔ وقت کے جو فتنے ہیں
ان فتنوں کی گرد نے سب کو متاثر کیا ہے۔ اس گھرانے کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ بدقسمتی سے ان کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں موازنے کے طور پر کہ جو خود اس گھر کا ادب اور تعظیم کرتے۔ سنیے، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بعد از انبیاء سب سے بلند رتبہ اور مقام کن کا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ جو اکثر ہم سنتے ہیں، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ خبر لوگوں کو دی کس نے؟ لوگ جھگڑتے ہیں، کچھ جاہل ذاکر کہتے ہیں کہ مخالفت تھی۔ اگر مخالفت تھی تو دنیا کو یہ خبر دینے والے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آقا نے ڈائریکٹ امت کو خبر نہیں دی، ابو بکر کو خبر دی، ابو بکر کو بتایا، اور ابو بکر نے ساری امت کو بتایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر علی اور ابو بکر اگر آپس میں دشمن تھے اور گلے شکوے تھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھلے؟ ساری دنیا کو شان علی کون بیان کر گئے؟ ابو بکر صدیق۔ اور پھر یہ جو حدیث مبارکہ ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کہ اگر کوئی علی کو دیکھ نہ سکے، اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی عبادت کیسے ہو؟ فرمایا وہ علی کا ذکر کر لے، یہ عبادت ہے۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، میرے آقا نے حضرت عائشہ سے صدیقہ کائنات سے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضور نے یہ خبر دی، مطمئن ہو گئے کہ اب یہ امت تک پہنچ جائے گی۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ خبر، یہ امانت کس کو سونپی؟ ابو بکر کو سونپی۔ اب یہ خبر امت تک پہنچ جائے گی۔ یہ صدیقہ کائنات نے بتایا کہ لوگوں، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ پھر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، یہ کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ ہے، کہتی کہ میں نے ایک بار آقا علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہستی کون ہے؟ سب سے زیادہ جو آپ کے قریب ہے کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ بات محبت کی ہے، فضیلت کی نہیں، بات محبت کی ہے، حب کی ہے، توجہ کی ہے۔ فرمایا فاطمہ، فاطمہ۔ پھر کہتی ہے کہ ایک بار کچھ لوگ صحابی آقا علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے، ملاقات ہو گئی، بھئی مجھے پتا ہے گرمی ہے، آپ سے زیادہ گرمی مجھے نہیں لگ رہی، مجھے لگ رہی ہے نا، میں بول رہا ہوں آپ آرام سے بیٹھے، تو ٹک کے بیٹھیے، ذکر حسین ہے اور ذکر آل رسول ہے۔ چنانچہ وہ صحابی آئے، میں سن رہی تھی، اس صحابی نے یہی سوال کر دیا کہ آقا سب سے عزیز ترین ہستی اور سب سے قریب ترین ہستی آپ کے کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ۔ میرے آقا علیہ السلام سے پھر سوال اسی شخص نے کیا کہ آقا فاطمہ کے بعد، ان کے بعد؟ فرمایا پھر فاطمہ۔ پھر اس صحابی نے عرض کی آقا پھر ان کے بعد؟ فرمایا پھر فاطمہ۔ اس صحابی نے جب یہ دیکھا کہ بار بار حضور اپنی شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے سوال بدل دیا، عرض کی آقا ٹھیک ہے فاطمہ، مردوں میں کون؟ مردوں میں کون؟ جب سوال بدلا میرے آقا کا فوکس اب بھی فاطمہ ہے۔ بات بھلے اب مردوں کی چلی کہ مردوں میں قریب ترین کون، اب بھی توجہ فاطمہ کی طرف، دھیان اور فوکس فاطمہ کی طرف۔
جب اس نے سوال بدل دیا کہ مردوں میں کون، فرمایا فاطمہ کا شوہر، یہ نہیں فرمایا کہ علی۔ لوگوں اس گھرانے کی عظمت سنو، علی کا نام ڈائریکٹ نہیں لیا کیونکہ توجہ مصطفیٰ کی محبت کا مرکز، مصطفیٰ کی چاہت کا مرکز فاطمہ ہے۔ کیوں کہ فاطمہ کی نسل مصطفیٰ ہے، فاطمہ کی نسل مصطفیٰ ہے۔ فرمایا فاطمہ، ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور اپنے دادا اور خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، مگر اے فاطمہ جو تیری اولاد ہوگی وہ اپنے باپ علی کی طرف نہیں، وہ میری طرف منسوب ہوگی، ان کا نسب بھی میں ہوں، ان کا وارث بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو لفظ سید ہے، سید، علامہ صاحب یہ نقطہ میں نے کل بیان کیا کہ پر ہفتے کو یہ نقطہ بیان کیا تھا اور یہاں پر بھی میرے ذہن میں آ گیا، وہ سنیے، یہ جو ٹائٹل ہے سید، یہ ٹائٹل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، فرمایا محبوب تو ساری کائنات کا سید ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی سورت ہے سورہ یاسین، بعض مفسرین کہتے ہیں یاسین کا مطلب ہے یا سید، اے میرے سردار، یا سید۔ اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو یہ ٹائٹل دیا کہ سید تو ہے۔ میرے آقا نے پھر خود فرمایا انا سید ولد بنی آدم آخرین اولین والآخرین، کہ میں ساری انسانیت کا سید ہوں، اولین کا بھی اور آخرین کا بھی۔ آپ کا یہ ٹائٹل ہے تمام انسانوں کا سید، صرف انسانوں کا نہیں، ساری مخلوق کا سید، فرشتوں کا سید، ساری خلق کا سید، اولین اور آخرین کا سید، زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک جس کو پیدا خدا نے کیا اس کا سید سردار میرا مصطفیٰ۔ فرمایا محبوب مخلوق میری ہے، سید تو ہے، ان سب کا سید اور سردار تو ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ ٹائٹل خود اللہ کی حکم سے اور اللہ کی اجازت سے یہ ٹائٹل اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا کیا۔ فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں کی سید، جنت کی ساری عورتوں کی سید۔ یہ ٹائٹل پھر آقا علیہ السلام اللہ نے حضور کو دیا، حضور نے فاطمہ کو دیا، اور پھر یہی ٹائٹل آقا علیہ السلام نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں حسنین کریمین کو عطا کیا۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ ٹائٹل ادھر سے چلا، سید فاطمہ کو، حسن و حسین کو سید لوگوں علی المرتضیٰ نے نہیں بنایا۔ علی کی اور اولاد سید نہیں کہلاتی، علی کی وہ اولاد جو بطن فاطمہ سے وہ سید ہے، باقی ہاشمی کہلاتی ہے، سید وہ کہلاتی ہے جو بطن فاطمہ سے ہے، اس لیے کہ سید مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی نسل فاطمہ سے چلی، مصطفیٰ کی نسل ادھر فاطمہ سے چلی، تو سید اب قیامت تک وہ ہوگا، سید وہ ہوتا ہے یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا، یا حسنی
کرتے ہیں. یہ بات ہم نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کا آل رسول کے ساتھ محبت کا مظاہرہ دیکھا. کوئی مخالفت نہیں تھی. اس گھر کا ادب احترام سب کرتے، جو جتنا ان سے جڑ جائے اس خاندان کے ساتھ وہ اتنا رتبہ پا لیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن جب فتح ہوا، مال غنیمت کا ڈھیر مسجد کے اندر لگ گیا اور مال تقسیم ہونے لگا. اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے. طریقہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت اپنا حصہ پہلے نکالے، یہ طریق تھا. مگر عمر نے کیا کیا؟ ریت بدل دی. آل رسول کے ساتھ محبت کا عالم یہ دیکھیے، ریت بدل دی. فرمایا بیٹے حسن کدھر ہو؟ مام حسن آ گیا ہے اور 1000 درہم انہیں عطا کیا. پھر فرمایا بیٹے حسین کدھر ہو؟ ہر گھر کا ایک حصہ، اس گھر کے 2 حصے. بیٹے حسین کدھر ہو؟ 1000 درہم انہیں دیا. اب اپنے بیٹے کو بلایا بعد میں کہ بیٹے عبداللہ اب تم آ جاؤ. جب وہ آئے تو 500 درہم انہیں دیا. اب وہ 500 درہم کو دیکھے اور وجہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بابا جان اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں. فرمایا بیٹے کرو سوال. عرض کیا بابا میں عمر میں بھی حسن و حسین سے سینئر ہوں. میں اس وقت بھی آقا علیہ السلام کی سنگت میں کافروں سے جنگیں کرتا تھا کہ جب حسن و حسین انگلی پکڑ کے چلتے تھے. میں نے کافروں سے جنگیں بھی لڑی، قتل بھی کیا، میرا بھی خون بہا، ان کو بھی واصل جہنم کیا. عمر میں بھی سینئر اور بیٹا بھی خلیفہ وقت کا ہوں. مجھے 500 درہم اور ایک حصہ اور حسن و حسین کو 1000 درہم، ایک ہی گھر کے 2 حصے. ماجرا کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ یہ سوال جب ہوا لوگوں عمر کا عقیدہ سنو. عمر جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے، غصے میں آ کر کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے تو یہ مت دیکھ کہ تو میرا بیٹا ہے، بھلے تو میرا خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، مگر تو اپنا موازنہ حسن و حسین کے ساتھ مت کر. ان کے ساتھ اپنا موازنہ مت کر، اس لیے کہ اگر حسن و حسین کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا ہے تو پھر ساری کائنات گھوم اور تلاش کر ان کے بابا علی جیسا کوئی بابا ڈھونڈ کے لا، پھر آ کے بات کر. ان کے بابا جیسا کوئی بابا ڈھونڈ کے لا. ارے لوگوں یہ بات فضیلت کی نہیں ہو رہی، پھر کہتا ہوں محبت کی ہو رہی ہے، محبت کی ہو رہی ہے. اور آج ہم میں سے کوئی کہہ دے، ہم میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، تو بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتے ہیں، ان کی روحوں پر کدورت آ جاتی ہے، ماتھوں پر بال آ جاتے ہیں اور چہرے پر نحوست آ جاتی ہے، مروڑ اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے یہ فکرہ کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں. وہ موازنے کے طور پر مقابلے میں خلفائے راشدین کو لے آتے. ارے جہلو، جن مقدس ہستیوں کو تم مقابلے میں کھڑا کرتے ہو ان سے پوچھ بھی لو ذرا کہ وہ کھڑا ہونا چاہیں گے. ارے عمر آج زندہ ہوتے اور تم ان کو اس گھرانے کے مقابلے میں کھڑا کرتے تو وہ تم کو 100 لتر مارتے، چھتر بولا کرتے تمہارے کہ ظالموں ہمیں کیوں کھڑا کرتے ہو. یہ بات درجے اور فضیلت کی نہیں ہے، اس گھرانے کا ادب ہر کسی کے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہے عمر کا عقیدہ، یہ ہے عمر کا ایمان، یہ ہے خلفائے راشدین کا ایمان. فرمایا اپنا موازنہ مت کر. اب یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کیا کہتے ہیں؟ کس بنا پر کہتے ہیں؟ کہ حسین بھی صحابی کا بیٹا، انہیں فرق ہی معلوم نہیں. علی صرف صحابی نہیں ہے،
ایک ایسا مقام بھی ہے کہ ہر کوئی ان کا ادب کرے، محبت کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی حسین بھی صحابی کا بیٹا، اور پھر وہ یزید پلید وہ بھی صحابی کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا حسین، یہ بھی خلافت پر ہے، وہ بھی خلافت پر ہے، دونوں شہزادے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں نا ظالموں، حسین تو شہزادہ ہے، یزید کہاں کا شہزادہ ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، ارے عمر فاروق کو دیکھو، ان کا درجہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو، وہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے مقابلے میں۔ فرمایا بیٹے تو میرا بیٹا ہو کر بھی ان کے ساتھ اپنا موازنہ مت کر، اور جاہلوں، نادانوں، منافقوں، تم نے یزید کو مقابلے میں کھڑا کر دیا، خلیفہ دوم کا بیٹا مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، اور ان کی محبت کا عالم دیکھیے اس خاندان کے ساتھ۔ لوگ جھوٹیاں کہانیاں گھڑتے کہ معاذ اللہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ زیادتی کی تھی، تھپڑ مارا تھا، معاذ اللہ۔ نادانوں، اگر تھپڑ مارا تھا تو مولا علی شیر خدا اسی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کبھی عمر سے نہ کرتے۔ اور یہ بات صرف ہماری کتب اہل سنت میں نہیں، یہ اہل تشیع ان کی کتب کے اندر بھی ہے، ان کی کتب کے اندر بھی ہے۔ ظالموں حیا کرو، اگر ایسا کچھ واقعہ ہوا ہوتا تو کہ علی کبھی چاہتے اسی فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر کے ساتھ؟ حضرت عمر نے درخواست کی کہ آپ کا جو خانوادہ ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو خون ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، تاکہ یہ میری نسل میں بھی داخل ہو جائے حرمت، اس لیے کہا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اس گھرانے کی محبت، اس گھرانے کی تعظیم ہر کسی کے ایمان کا حصہ ہے، اور جب اس گھرانے کی تعظیم کی بات ہو تو ایمان صحابہ کا بھی یہی ہے، سب کا، خلفاء راشدین کا بھی یہی ہے۔ جب اس گھرانے کی فضیلت کی بات ہو تو پھر موازنہ نہ کیا کرو، پھر موازنہ نہ کیا کرو۔ جو موازنہ کرے سمجھ لو اس کے پیٹ میں مروڑ، سمجھ لیں اس کے پیٹ میں مروڑ ہے، اس مروڑ کی بنا پر موازنہ کر رہا ہے، وہ خود موازنہ نہیں کرتے۔ تم کون ہوتے ہو موازنہ کرنے والے؟ امام حسین کا جھگڑا ہو گیا حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ سے، بچے تھے، 6-7 سال کا گیپ تھا، وہ ذرا عمر میں بڑے تھے۔ جھگڑا ہوا تو امام حسین نے فرمایا، مولا حسین نے، کہ عبداللہ تم ہم سے جھگڑتے ہو، کیا تمہیں خبر نہیں تمہارے بابا جو خلیفہ وقت ہے عمر، وہ ہمارے گھر کے غلام ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے بابا سے کہی جا کے عبداللہ نے، کہ بابا جان حسین نے آج ایسی بات کہی، چونک گئے، فرمایا بیٹے حسین نے یہی کہا تھا، دوبارہ سوچ کے بتا یہی کہا تھا؟ عرض کیا بابا جان یہی کہا تھا۔ فرمایا میرے ساتھ چلو، بیٹے کو ساتھ لیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی شیر خدا باہر آئے، فرمایا امیر المومنین میرے دروازے پر اس وقت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، جواب دیا کہ بھائی علی بیٹے حسین سے بات کر لی۔ کانوں میں جب چچا عمر کی آواز گئی مولا حسین کے تو ذرا گھبرا گئے کہ لگتا ہے شکایت لگ گئی ہے، اب ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ پیچھے چھپ گئے مولا علی کے، آپ نے پیچھے سے یوں کر کے نکالا، سامنے کر دیا، بیٹے چچا سے بات کرو۔ فرمایا بیٹے حسین یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کہا تھا، زبان سے دہراؤ۔ عرض کیا چچا جان بس تلخی ہو گئی تھی اور اس تلخی میں زبان سے نکل گیا۔ فرمایا بیٹے تمہاری تلخی ہو گئی، ہمارا کام بن گیا۔ میں تلخی کو نہیں دیکھ رہا، میں اس کو دیکھا، ہمارا تو کام بن گیا، ہمارا کام بن گیا۔
بس زبان سے دوہرا تو صحیح بیٹے، کیا کہا تھا؟ عرض کیا چچا جان بس زبان سے نکل گیا کہ تمہارے بابا عمر ہمارے گھرانے کے غلام ہیں۔ فرمایا بیٹے اس بات کو بھولنا نہیں، قیامت کا دن اسی بات کا یاد کر دینا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ ہے خلفائے راشدین، اور تم نے یہاں پر کیا کھیل اور کیا تماشا رچا دیا۔ کچھ لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت میں خلیج ڈال دی کہ مخالفت تھی، اور کچھ لوگوں نے اسی حال کے مقابلے میں خلفائے راشدین کو کھڑا کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جن سے برداشت نہیں ہوتا آل رسول کا ذکر۔ ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی زیادہ اگر آل رسول کا ذکر کر دے تو فوراً کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہو گیا۔ بھائی آل رسول کی محبت شیعت ہے، یہ ایمانیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمانیت ہے۔ ایک طبقہ ہمارے اندر کی کون سا ہے؟ وہ جو توحید کی بات کرتا ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے، صرف کس کی بات کرتا ہے؟ توحید کی۔ اور ایک گروہ ہمارے اندر وہ ہے جو صرف حضور کی بات کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف آل رسول کی بات کرتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اب ان میں خلیج پڑ گئی، انہوں نے ایمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا پکڑ لیا، تیسرے نے تیسرا پکڑ لیا، اور بس جس کو پکڑا ہے ادھر ہی رہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید کا ذکر زیادہ کیا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ توحید کا ذکر اگر زیادہ کر دیا تو اس طبقے کو فائدہ ہو جائے گا، لہذا توحید کا ذکر کم کرو کہ ان کو فائدہ نہ ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور کا ذکر اگر زیادہ کر دیا تو ان کو فائدہ ہو جائے گا، وہ ہماری بات کرتے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا، لہذا یہ ذکر کم کرو کم کرو۔ اور کوئی کہتا ہے کہ آل رسول کا ذکر اگر زیادہ کیا تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہم انہی بکھیڑوں میں رہتے ہیں، اپنے ایمان کی جڑ کاٹ لیتے ہیں۔ ایک اللہ سے محبت کرنے والے، توحید کی بات کرنے والے، ایک رسول سے محبت کرنے والے، رسالت کی بات کرنے والے، اور ایک آل رسول سے محبت کرنے والے اور ان کی بات کرنے والے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو جدا جدا رکھا نہیں، جمع کیا ہے۔ جو جدا کرے گویا اس نے ایمان کے ٹکڑے کر ڈالے، ایمان کی جڑ کاٹ دی۔ آقا نے ان تینوں محبتوں کو جوڑا ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ۔ آقا نے فرمایا احبونی، لوگوں مجھ سے محبت کرو، لحب اللہ، اللہ کی محبت کی خاطر۔ اس کو ذرا غور کریں، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو، لحبی، میری محبت کی خاطر، میری محبت کی خاطر۔ اب جو چیز سمجھنے والی وہ ذرا توجہ سمجھیے، وہ یہ جو فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، یہ ان لوگوں سے کہا جو صرف اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، ان کو ادھر جوڑ دیا کہ اللہ کی محبت کی بات کرنے والوں، ہر لمحہ توحید کا ذکر کرنے والوں، توحید کا فیض مل نہیں سکتا اور اللہ کی محبت مل نہیں سکتی جب تک میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرو۔ ادھر جوڑ دیا کہ جدا نہ رہو، ادھر جڑ جاؤ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، تمہاری یہ سوچ درست ہے، خواہش درست ہے، حق ہے، سچ ہے، تو پھر اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اللہ کی خاطر رسول سے محبت کرو۔ اور جو رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں ان کو پھر اٹھا کے ادھر جوڑ دیا۔ فرمایا اگر رسول کی محبت کی بات کرتے ہو تو رسول کی محبت مل نہیں سکتی جب تک میری آل سے محبت نہ کرو۔ تو میری آل سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔
ان تینوں محبتوں کو جوڑ دیا، ایک کر دیا، ایکول کر دیا۔ جو توڑے، جو طبقہ صرف اللہ کی محبت کی بات کرے، یا کوئی صرف حضور کی محبت کی بات کرے، یا کوئی صرف آل رسول کی محبت کی بات کرے، تو گویا آقا علیہ السلام کو یہ ناگوار ہے، پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اور اس کے مصطفیٰ کو وہ پسند ہے کہ جو اللہ کی خاطر حضور سے محبت کرے اور حضور کی خاطر آل رسول سے محبت کرے، آل رسول سے محبت کرے۔ تو آل رسول سے محبت کرو تاکہ اللہ کی محبت کا راستہ کھلے، اور اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اسی راستے سے ملتی ہے۔ اب آخر میں ایک اور بات کر کے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو بات تو مجھے حکم دیا گیا تھا فضائل کے ساتھ تھوڑی شہادت بھی بیان کرنی ہے۔ 2 منٹ میں تو بیان نہیں ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں۔ توحید اور رسالت، ان کا فیض مل نہیں سکتا جب تک آل رسول سے محبت نہ ہو، اور یہ محبتیں جب تک یکجا نہ ہو تو ایمان بچتا نہیں ہے، ایمان بچتا نہیں۔ آل رسول کی محبت ایمان کو بچاتی ہے، گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ جو آل رسول سے دور ہوتا ہے وہی وقت کے فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور جو آل رسول کے قریب ہو حقیقی معنوں میں حق اور سچ کے ساتھ، جو آل رسول کے قریب ہو محبت میں بھی، اطاعت میں بھی، فکر میں بھی، عمل میں بھی، جو آل رسول کے قریب ہو۔ آج ہم میں بہت سے لوگ بہت زیادہ علی علی تو کرتے ہیں، علی علی تو کرتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ اپنا حلیہ ایسا بنایا جو علی کو پسند ہی نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ 2 سال نہاتے نہیں، جسم سے بدبو آتی ہے، بھانگ لیتے ہیں، چرس لیتے ہیں، نشے لیتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے اور زبان سے علی علی کرتے پھرتے۔ علی کوئی عام شخصیت ہے؟ مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بہتے دریا میں، چلتے پانی میں ایک قطرہ خمر کا گر جائے، خمر ہر نشاور شے کو کہتے ہیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، ہر نشاور شے کو خمر کہتے ہیں۔ فرمائے ایک خمر کا قطرہ اگر بہتے دریا میں چلا جائے تو کوئی پتہ چلے گا دریا کو؟ اس کا رنگ بدل جائے گا، بظاہر کچھ نہیں ہوگا، مگر علی کو دیکھیں، علی کا ایمان دیکھیے۔ فرمایا ایک قطرہ بہتے ہوئے دریا میں گر جائے اور اس دریا کے پانی سے اس کے کناروں پر گھاس اگائے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھا لے تو علی اس گھوڑے پر سواری پسند نہیں کرتا۔ اور آج تم شراب پی کے علی علی کرتے ہو، نشہ کر کے علی علی کرتے ہو، بھنگ پی کے علی علی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کن کا نام لیتے ہو؟ کن کا نام لیتے ہو جو کہتے ہیں کہ ایسی گھاس، ایسا دریا جس میں ایک خیمر کا قطرہ گرے ہمارا گھوڑا کھا لے، اس گھوڑے کو چھوڑ دے اور اس پر سواری پسند نہ کرے۔ پاکوں کا ذکر پاک کرے تو اچھا لگتا ہے، پاکوں کا ذکر پاک کرے تو اچھا لگتا ہے، اور پاکوں کا ذکر کرنے کے لیے پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور کوئی پاکوں سے جڑ جائے نہ پاک بھی ہو تو پاک ہو جاتا ہے، اور جو ساری زندگی جڑا بھی رہے گی ناپاک، جو ساری زندگی جڑا بھی رہے اور ساری زندگی رہے بھی ناپاک تو گویا وہ جڑا ہی نہیں، اگر وہ جڑتا تو پاک ہو جاتا، اگر وہ جڑتا
تو پاک ہو جاتا. بھلے لاکھ علی علی کہتے پھرے، اگر ان کا مقدر نہیں بدلا، پاکی نہیں ملی، سمجھ لے جڑے ہی نہیں. وہ جڑے ہی نہیں. کدھر جاتے ہو؟ اس لیے میں نے کہا کہ آل رسول کی حقیقی محبت ہو تو ایمان بچتا ہے، گمراہی سے بندہ بچ جاتا ہے. اور یہ بات میرے آقا نے خود بیان فرمائی. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، دو حدیثیں بیان کروں گا، پھر دونوں کا آپس میں جوڑوں گا، ان کا تطبیق کروں گا. ذرا سنیے، میرے آقا نے آخری خطبہ حجۃ الوداع بیان فرمایا. آقا نے فرمایا، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت امرتین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑ لو گمراہی ہوگے. آقا وہ دو چیزیں کیا؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے. دوسری شے کیا؟ فرمایا سنتی، ذرا غور کریں، فرمایا میری سنت. کیا فرمایا؟ میری سنت. چیزیں دو ہی ہیں اور یہی حق ہے، چیزیں دو ہیں. پھر سفر آگے شروع ہوا، پھر ایک جگہ پر رکے، خطبہ ہوا، 3 مقامات پر خطبہ ہوا. جب دوبارہ خطبہ ہوا، آقا نے یہی بات دوبارہ دہرائی مگر لفظ بدل دیے. بھلے لفظ بدل دیے، مضمون وہی رہے گا، مضمون وہی رہے گا. اب میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ اتنی بھاری اور وزنی ہے کہ کوئی ہلکی نہیں، دونوں ایک دوسرے پر وزنی ہے. فرمایا ان کو پکڑے رکھو گے، ان سے متمسک ہو جاؤ گے. لم تضلوا ابدا من بعدی، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. ان دونوں سے جڑ جاؤ. اب وہ دو چیزیں کیا؟ لفظ جدا ہے، مضمون وہی ہے. اب دو چیزیں بیان کیا فرمائی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب. دوسری شے کیا؟ اب اپنی سنت نہیں کہا، مفہوم وہی ہے، لفظ بدل گئے. اب اپنی سنت نہیں کہا، فرمایا اللہ کی کتاب و اہل بیت اطرتی، میری اہل بیت اور میری اطرت. گویا لوگوں اپنی سنت کے بدل کے طور پر آل رسول کا ذکر کیا. اپنی سنت کا بدل اپنی طرف اور اپنی اہل بیت کو تیار قرار دیا. تو پتہ یہ چلا سنت مصطفیٰ ہو یا اہل بیت ہو، ایک ہی شے، جدا نہیں ہے. چیزیں دو ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے. فرمایا میری سنت، اور ادھر فرمایا میری اہل بیت. سنت کے بدل کے طور پر اہل بیت بیان کیا، اہل بیت بیان کیا. وہ اس لیے کہ کتاب میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس کی زیر زبر میں، اس کی پیش میں، مد میں، شد میں، صورتوں کی ترتیب میں بھی اختلاف ہو نہیں سکتا. اختلاف کہاں پر ہوتا ہے؟ سنت میں. کوئی کہتا ہے یہ سنت راستہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ حضور کا راستہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ ہے. فرمایا لوگوں جب میری سنت میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں اگر دیکھنا چاہو کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سا گروہ حق پر ہے، جب سنت میں اختلاف ہو جائے اور اوپر ٹکڑوں میں تفرقوں میں بٹ جائے تو پھر کسی ملا کی طرف نہ دیکھنا. جب میری سنت میں اختلاف ہو جائے تو میری آل اور میری اہل بیت سے جڑ جانا کہ وہی میری سنت ہے. وقت کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ میری سنت حق ہے. ہر کسی کا سفر حق کی طرف ہوتا ہے، ہر کسی کا سفر حق کی طرف ہوتا ہے، مگر اہل بیت حق پر نہیں ہے، خود حق ہے. ساری امت ادھر چلتی ہے جدھر حق نظر آتا ہے، مگر حق ادھر ہوتا ہے
حضور کی اہل بیت جدھر چلے حق ادھر ادھر چلتا ہے، ساری امت حق کی طرف چلتی ہے، لوگوں حق آل رسول کی طرف چلتا ہے۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو فرمایا میری آل سے جڑ جاؤ، میری آل سے جڑ جاؤ، میری آل سے جڑ جاؤ۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہے، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس امت کو دو راستے دکھائے، ایک حسین سے ملا دیا اور ایک یزید سے ٹکرا دیا۔ ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا احسان اس امت پر یہ ہے کہ وقت کے یزید سے ٹکرا دیا، حسین سے ملا دیا، حضور کی آل سے ملا دیا کہ رہو اس گروہ میں اور لشکر حسینی کے سپاہی بن کے وقت کے یزیدوں سے ٹکراتے رہو، ٹکراتے رہو۔ تو اس گھرانے سے وفا کرو، اس گھرانے کی محبت، اس گھرانے کی تعظیم، اس گھرانے سے جڑ جانا یہ بندے کو ہدایت پر رکھتا ہے۔ گمراہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن آل رسول نہیں ہوتا، دامن آل رسول وہ گمراہ ہوتا ہے، اور رسول کی آل کا دامن اسی کے ہاتھ میں ہے جو ان کے راستے پر چلے، صرف زبان سے نام نہ لے، ان کے راستے پر چلے، ان کی سنت پر چلے۔ ارے حسین وہ ہے، حسین نے یہ جو قربانی دی ہے خالی تذکروں کے لیے نہیں کی، خالی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں دی قربانی، حظ لینے کے لیے قربانی نہیں دی۔ حسین نے قربانی دی ہے کہ اسوہ بن جائے، لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ لوگوں جب حسین جا رہے تھے میدان کربلا کی طرف تو مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، قتل مجبور نہ تھے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر حسین صرف اشارہ کر دیتا دریائے فرات پاؤں میں بہنے لگ جاتا، حسین اشارہ کر دیتا پانی سے بھرے بادل امت آتے، حسین ایڑی رگڑتا ریگزار کربلا پر، ایک چشمہ تو کیا سینکڑوں چشمے میٹھے ٹھنڈے پانی کے ابل جاتے۔ حسین سے اشارہ کر دیتا لوگوں، خدا کی قسم کوثر و تسلیم کی نہروں کا رخ میدان کربلا کی طرف ہو جاتا۔ مگر یہ سارا کچھ مقام رضا کے خلاف تھا۔ آپ تو اللہ کی تقدیر پر راضی تھے اور بچپن میں سن رکھا تھا کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ سیدہ کائنات کو خبر تھی کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، علی المرتضیٰ کو خبر تھی، میرے آقا بار بار صحابہ کو بتا رہے تھے میرا شہزادہ حسین شہید کیا جائے گا۔ کبھی مولا علی نے نیت کیا مولا اس مشکل وقت کو ٹال دے، کبھی میرے آقا نے دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کر کے پالا پوسا، اپنی چھاتی پہ کھلایا ہے مولا، اپنی زبان چسائی ہے مولا، اس کے درد پر میں تڑپ جاتا ہوں مولا، یہ دردناک واقعہ ٹل جائے، ظالم عبرت کو پہنچے۔ کبھی نہیں فرمایا، ان کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ بھئی دیکھیں نا استاد جب شاگرد کو تیاری کرواتا ہے، ممتاز صاحب استاد جب شاگرد کو تیاری کرواتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ شاگرد نے تیاری مکمل کر لی، کیا کبھی استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد امتحان گاہ سے نہ گزرے؟ بولیے کہ امتحان گاہ سے نہ گزرے؟ نہیں کہتا نہیں گزرے،
اگر نہ گزرا تو میری تو محنت ضائع ہو جائے گی. میں نے اتنی محنت کی ہے, تیار کیا اسی امتحان کے لیے, اور وہ امتحان ٹل جائے کوئی استاد نہیں چاہتا. وہ چاہتے اس امتحان گاہ سے گزرے تاکہ دنیا کو خبر ہو کہ کسی نے سکھایا تھا. حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. حسین ایک مکروہ چہرے کو ننگا کرنے کے لیے گئے تھے. حق کی لڑائی صرف تلواروں سے نہیں ہوتی. حق کی لڑائی صرف وقتی طور پر تختہ الٹ دینے سے نہیں ہوتی. حق کی لڑائی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وقت کا یزید ہو اس کے چہرے پر جو نقاب ہے وہ پلٹ دیا جائے. اگر جنگ کے لیے جاتے, تختہ پلٹنے کے لیے جاتے تو 140 افراد جاتے, 45 بچوں سمیت, عورتوں سمیت. راستے میں 30,000 کا ایک لشکر ملا. مامالی مقام میرا 30,000 کا لشکر کٹنے مرنے کو تیار ہے, جانے کو تیار ہے. فرمایا نہیں, واپس لوٹ جاؤ. میں لڑنے کے لیے جا رہا, میں تو کسی کو بے نقاب کرنے کے لیے جا رہا تاکہ قیامت تک. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک لوگوں کو ایک اسوہ مل جائے, ایک نمونہ مل جائے کہ جس دور میں بھی دین اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے گا اور دین کی قدروں کو پامال کیا جائے گا. جب وقت کے حکمران نام اسلام کا لے اور اسلام کو دھوکہ دے, نام اسلام کا لے اسلام کی امانت میں خیانت کرے, جب ایسا وقت آ جائے ایسے یزیدوں کو پہچان کر حسینی لشکر کے سپاہی بن کے ٹکرا جاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ, یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ بن جائے, ایک راستہ بن جائے. اس لیے لوگوں سن دو, حسینیت ہی دین ہے, حسینیت ہی ایمان ہے. اور یہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین, یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں. الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب حسین مجھ سے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے سیالوی صاحب, باپ بیٹا باپ سے ہوتا ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مگر باپ بیٹے سے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شاخ درخت سے ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, مگر درخت شاخ سے ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضور کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے, یہ بات اتنی سمجھ میں آتی ہے. یہ جو فرمایا میں حسین سے, حضور کل ہے حسین جد ہے, تو کل جد سے کیسے ہو گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. صرف ایک فکرے میں سمجھاتا ہوں, اور یہ بات ہمارے شیخ نے بتائی. الحسین منی, حسین مجھ سے اور میں حسین سے, مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی کوکھ سے لے کر میدان کربلا کی شہادت تک حسین مجھ سے ہے. اس نے جو پایا مجھ سے پایا, جو کمالات لیے مجھ سے لیے, جو حسن ہے, جو جمال ہے, جو سیرت ہے, جو کردار ہے, یہ میرا رنگ ہے. یہ فرمایا فاطمہ کی کوکھ سے لے کر شہادت کربلا تک حسین مجھ سے ہے, اور شہادت کربلا سے لے کر قیامت تک کے زمانے تک اب میں حسین سے ہوں. یعنی میرا دین حسین سے, میرے دین کی بقا حسین سے. اب دین اسی کا بچے گا جو حسینی ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں اب کوئی اہل حدیث نہیں, کوئی دیوبندی وہابی نہیں, اب دو ہی طبقے ہیں, یا حسینی بنو یا یزیدی بنو. یہ بند کر دی ہے حسین نے کہ دین حسین مجھ سے اور میں حسین سے. میں حسین سے مطلب میرا دین حسین سے, میرے دین کی بقا حسین سے, میرے دین کی تجدید اس راستے میں, میرے دین کا احیاء اس راستے میں.
لوگوں اگر چاہتے ہو آپ کا ایمان بچ جائے، میسج دے رہا ہوں، یہ تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے۔ یہ لوگوں، یہ ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، ان کا میسج ہے۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ من کے اندر ایمان سلامت ہو جائے تو حقیقی معنوں میں حسینی بن جاؤ۔ حسین حسین کرو، ذکر کربلا کرو، بڑی سعادت ہے، مگر اصلاً یہ کربلا کس لیے ہے؟ تاکہ ہر دور میں کربلا سجے۔ اس راستے پر چلو، حسینی بن کر جیو، حسینی بن کے مرو۔ جس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، خدا کی عزت کی قسم اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا، مصطفیٰ، دین اور ایمان سب اس راستے میں ہیں۔ بس حسینی بنو، حسینی بن کر جیو، حسینی بن کر مرو۔ یہ میسج ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ صبح و شام، شرق سے غرب تک یہی میسج، یہی فکر یہ تحریک کام کر رہی ہے کہ لوگوں حسین کے سچے غلام ہو جاؤ، حسین کی فکر کو آزماؤ، فکر کو اپناؤ۔ حسین کی فکر آ گئی، وہ فکر ہی ایمان ہے۔ حسینی فکر آ گئی، وہ فکر ہی دین ہے، وہ فکر ہی ہدایت ہے۔ یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوست احباب نے کچھ فرمائے۔